دیکھیے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں نا، وہ جب بھی جہاں بھی کسی کام کو کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اس کام کو سیکھتے ہیں۔ فور ایگزامپل، اگر کوئی پلین اڑا رہا ہے تو وہ پلین اڑانا سیکھا ہے، اگر کوئی ٹرین چلا رہا ہے تو وہ ٹرین چلانا سیکھا ہے، فور ویلر، موٹر سائیکل، حتیٰ کہ اگر کوئی سائیکل بھی چلا رہا ہے تو وہ اس کو پہلے سیکھا ہے۔ ان دا سیم وے آپ کو بھی دین پر چلنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، داعی بننے کے لیے آپ کو دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر ایک مسلمان مرد و عورت پر علم دین کا اتنا سیکھنا ضروری ہے، فرض عین ہے کہ اس کو حرام و حلال کا فرق معلوم ہو جائے۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ میں سے 95% ایسے لوگ ہوں گے کہ جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا ابھی کہ روزہ کتنے چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کتنے چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے، اور روزہ کتنے چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے، اور وہ شک کے بنا پر اچھے خاصے روزہ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ دین کے تمام ستونوں میں روزہ ایک اہم ستون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مسلمانوں تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے ایسے ہی جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کر دیا گیا تھا، تاکہ تم بھی انہی کی طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ دنیا میں جتنے بھی عبادات ہیں سب کا نیکی فرشتے لکھتے ہیں، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا نیکی اللہ رب العزت خود لکھتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزا بہ، اجزی بہ سے اجزا بہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ خود ہوں۔ ایک جگہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ خود دوں گا، اور دوسری جگہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ خود ہوں۔ کسی بھی اچھے کام کا انعام مل جانا اور انعام والا مل جانا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا۔ ایک مرتبہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل میں کام کرنے والے تمام وزراء کو بلاتے ہیں اور اس کے سامنے میں ہیرے جواہرات موتی بکھیر دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جس کو جتنا چاہیے لے لو۔ تمام کا تمام وزراء، محل میں کام کرنے والے سارے لوگ موتی چننے لگتے ہیں، اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پہ سوار ہو کر محل سے باہر آ جاتے ہیں۔ بہت دور جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آ رہا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑا روکتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایاز آ رہا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے غلام ایاز کو بلا کے کہتے ہیں کہ ایاز تم پاگل ہو گئے ہو، تم مینٹل ہو گئے، تمہارے دماغ میں جگہ نہیں ہے، میں ہیرے جواہرات موتی بکھیر کے آیا ہوں، سارے کے سارے لوگ لے رہے ہیں، تم کیوں نہیں لیے؟ تم کو بھی لینا چاہیے۔ پھر ایاز کہتا ہے کہ میرے مالک، میرے حضور، میرے آقا، جس کو ہیرے جواہرات موتی چاہیے تھا وہ ہیرے جواہرات موتی لے رہا ہے، لیکن ہم کو موتی نہیں چاہیے بلکہ موتی والا چاہیے۔ تو پھر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو مسکرا کے اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں۔ جب میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت خود کہتے ہیں، الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ خود ہوں۔ میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہوں کہ ایک جگہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ خود دوں گا، اور دوسری جگہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ خود ہوں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنا بھی عبادت ہے سب کے اندر میں ریاکاری، دکھلاوا، نام و نمود، شہرت، شوبازی ہو سکتا ہے، لیکن روزہ کے اندر میں کوئی دکھلاوا نہیں ہے۔ روزہ کے اندر میں کوئی دکھلاوا نہیں ہے۔ حج میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اگر میں حج کروں گا تو لوگ مجھے حاجی کہہ کے بلائیں گے، لیکن روزہ میں کہیں سے بھی، کدھر سے بھی تھوڑا سا بھی ریاکاری، دکھلاوا، نام و نمود، شہرت، شوبازی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی شخص دروازے کے پیچھے جا کے، کمرے میں جا کے تھوڑا پانی پی سکتا تھا، لیکن روزے کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ ایک انسان بار بار مرنا گوارا کر سکتا ہے، لیکن ایک گھونٹ پانی روزے کی حالت میں اپنے حلق کے اندر اتارنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ دن بھر میں 5 مرتبہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، پانی حلق تک پہنچا کے واپس پھینک دیتے ہیں، لیکن ایک قطرہ پانی کا اندر نہیں جانے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ آگ ہے، جس طرح سے آگ دنیا کے تمام چیز کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اسی طریقے سے روزہ تمام گناہ کو سوائے شرک کے تمام گناہ کو وہ جلا کر ختم کر دیتا ہے، بھسم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ آپ کبھی محبت کیے ہیں
اگر کیے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا ایک عاشق کو اپنی معشوقہ اور معشوقہ کو اپنی عاشق کا بدبو بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی اسے خوشبو کے جیسا لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے روزہ دار بندے سے اتنا محبت کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ میرے ان بندے سے کہہ دیجئے کہ جو روزہ رہتے ہیں اس کے روزہ رہنے کی وجہ سے، بھوکا رہنے کی وجہ سے، پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو اسمیل آ رہا ہے، جو بو آ رہا ہے نا، وہ اللہ رب العزت کو جنت کی خوشبو مشک عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے ملے ہوئے اتنی بڑی نعمت کا ہم اور آپ کس طرح حق ادا کر رہے ہیں۔ کتنے چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے آپ کو یہ پتا ہے؟ نہیں پتا ہے۔ روزہ کتنے چیز سے نہیں ٹوٹتا آپ کو یہ پتا ہے؟ نہیں پتا ہے۔ روزہ کتنے چیز سے نہیں ٹوٹتا لیکن آپ شک کی بنا پر اچھے خاصے روزہ کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں، انا للہ کر دیتے ہیں۔ آپ میری بات مانیے، آپ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، شیئر کر لیجئے، سیو کر لیجئے، یہ ساری باتیں لکھ لیجئے، کاؤنٹ کر لیجئے۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن آپ شک کی بنا پر کنفیوژن میں اچھے خاصے روزہ کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ کاؤنٹ کرتے جائیے، سر میں تیل لگانا، بال کٹوانا، وکس یا بام لگانا، سرما کاجل لگانا، کان میں دوا ڈالنا، کان میں تیل ڈالنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ناک چھدوانا، کان چھدوانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب آپ تھوڑا نیچے آ جائیے، دھول مٹی مکھی مچھر کا منہ میں چلا جانا، آپ کے بغیر چاہے وہ الٹی ہو جانا، بھول چوک سے کھانا کھا لینا یا پانی پی لینا، چاہے وہ بھر پیٹ کیوں نہ ہو، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خون پیپ کا جسم سے نکل کے بہ جانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت ضروری پڑنے پر انجیکشن لینا، گلوکوز چڑھانا یا خون ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، حالانکہ یہ بات تھوڑا حیا کے خلاف ہے لیکن آپ کو یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے آپ شک کے بنا پر اچھے خاصے روزہ کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں۔ خواب کی حالت میں احتلام ہو جانا، نائٹ فال ہو جانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہینڈ پریکٹس نہیں ہے، ہینڈ پریکٹس سے روزہ بھی ٹوٹے گا، ساتھ میں کفارہ بھی لازم ہوگا۔ خواب کی حالت میں، نیند کی حالت میں احتلام ہو جانا، نائٹ فال ہو جانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور معلوم ہونی چاہیے کہ آپ رات میں سوئے ہیں اور آپ کی آنکھ بالکل اخیر وقت میں، اینڈ وقت میں آپ کی آنکھ کھلی ہے اور آپ کو پتہ چلا ہے کہ میں ناپاک ہو گیا ہوں، احتلام ہو گیا ہے، نائٹ فال ہو گیا ہے۔ اس وقت آپ گھڑی دیکھتے ہیں، آپ کے پاس اتنا سا ٹائم ہے کہ اگر آپ غسل کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کا سحری کا وقت نکل جائے گا۔ اس وقت یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ناپاکی کی حالت میں ہی آپ اسی حالت میں سحری کھا لیجئے اور سحری کھانے کے بعد آپ جائیے غسل کریے، پھر نماز پڑھیے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو ناپاکی کی وجہ سے غسل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور وہ سحری نہیں کھا پاتے ہیں اور دن میں اس کو پریشانی ہوتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دنیا کا سب سے پیارا، سب سے آسان مذہب اسلام ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ دو چیز سے اپنے روزے میں تقویت پیدا کیجئے، سحری کھا کے اور دوسرا دوپہر کے وقت تھوڑا سو کے۔ اور بھی بہت ساری ایسی چیز ہے کہ جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن لوگ شک کی بنا پر، کنفیوژن کی بنا پر اچھے خاصے روزہ کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ دنیا میں جتنا بھی کام ہے لوگ اس کو کرنے سے پہلے سیکھتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے ہی بتایا، کوئی پلین اڑا رہا ہے، کوئی ٹرین چلا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل ہے، فور ویلر ہے، سائیکل ہے، کچھ بھی کوئی بھی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کام کو سیکھتا ہے۔ لیکن ہماری اور آپ کی یہ نااہلی ہے، یہ سستی ہے کہ ہم دین کو بغیر سیکھے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے، کل میری اس سے ملاقات ہوئی، وہ دن میں رمضان میں دن میں پانی پی رہا تھا۔ میں اسے پوچھا کہ آپ روزہ نہیں ہے؟ کہتا ہے کہ میرا روزہ تھا لیکن ٹوٹ گیا۔ تو میں اسے پوچھتا ہوں اچھا کیا ہوا تھا، کیوں روزہ ٹوٹ گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ پتہ ہے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی سویا تھا اور خواب کی حالت میں احتلام ہو گیا جس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو میں ان سے کہنے لگا اللہ کے بندے کم سے کم پوچھ تو لیا کرو، کم سے کم آپ اپنے بڑوں سے معلوم تو کیا کرو۔ خواب کی حالت میں احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، نیند کی حالت میں احتلام ہو جانے سے، نائٹ فال ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس پر آپ کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں، مشت زنی کرتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹے گا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اب وہ بندہ سر پر ہاتھ رکھ کے سوچنے لگا، اسی لیے میں یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں، ابھی میں کہتا ہوں نا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ میں سے 95% ایسے لوگ ابھی ہیں کہ جس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ روزہ کتنے چیز سے ٹوٹتا ہے، تو یہ بھی معلوم نہیں کہ روزہ کتنے چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ سب بیسک مسائل ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بال کٹوانے سے، سرما لگانے سے، کان میں دوا ڈالنے سے، کان چھدوانے سے، کان میں تیل ڈالنے سے یا الٹی ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انجیکشن لینے سے، گلوکوز چڑھانے سے، بلڈ ٹیسٹ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، احتلام ہو جانے سے، نائٹ فال ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے بندے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جب بھی آپ کو کبھی ایسا کنفیوژن ہو، شک ہو، تو آپ اپنے سے بڑے، جو آپ کے بڑے ہیں، مسجد کے امام صاحب ہو گئے، مدرسے کے مدرس صاحب ہو گئے، معلم صاحب ہو گئے، بلا جھجک آپ اس سے سوال کریں، پوچھیں، اپنے روزے کو درست کریں۔
ऐसा नहीं कि शक की बिना पर आप अपने अच्छे खासे रोजे का बेड़ा गर्क कर दें। मैं ये बात आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि रमजान का रोजा वो है कि अगर आप एक रोजा छोड़ दिए, तोड़ दिए, तो पूरी जिंदगी भी अगर आप रोजा रखेंगे ना तो इसके बराबर नहीं हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी है तो आप इस क्लिप को शेयर कीजिए, दूसरों को भी बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचाओ दीन की बात दूसरों तक, अगरचे थोड़ा सा ही क्यों ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके चेहरे को रोशन रखे जो मेरी हदीस को सुने और दूसरों तक शेयर करे, दूसरों तक बताए। इस क्लिप को शेयर कीजिए। और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना मकबूलियत का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी दुनिया के मुसलमानों की जान की, माल की, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाए। ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमानों की, गाज़ा के मुसलमानों की, बर्मा के मुसलमानों की, कश्मीर के मुसलमानों की, ईरान के मुसलमानों की, पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान परेशान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी परेशानी को आसानी से तब्दील फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे और आपके ये टूटे फूटे अमल को कबूल फरमाए। दीन को सीखने, दीन को सिखाने की तौफीक अता फरमाए। कुरान को सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। रोज़ा को उसके हक़ के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी और आपके फैमिली के तमाम लोगों की परेशानी को आसानी से तब्दील फरमाए, आपके रोज़े को कबूल फरमाए। तक के लिए अब मुझे दीजिए इजाज़त। और आखिर में, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा और आपका बार बार मुलाकात होता रहे। ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।